نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد کفار قریش نبی علیہ السلام سے قیامت قائم کرنے کا مطالبہ کرتے تھے. یہ مطالبہ اس بنا پر کرتے تھے کہ قیامت کا علم نبی علیہ السلام کے پاس نہیں ہے. علمها عند ربی، قیامت کا علم میرے رب کے پاس ہے. محض آپ کو زج کرنے کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کر کے کہ حجت قائم کرنے کے لیے، کیونکہ جو اصل مسئلہ تھا، جو نقطہ اختلاف تھا، یعنی کفار قریش کا نبی اسلام پر ایمان نہ لانا اس بنا پر تھا کہ یہ قیامت کا ذکر کرتے ہیں کہ جو قبروں کے مردے ہیں، جن کا جسم سرما بن چکا، وہ دوبارہ کیسے جوڑے جائیں گے، کیسے اٹھائے جائیں گے. اسی بنا پر وہ قیامت برپا کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں.
قیامت کا علم تو اللہ کے پاس، یہ غیب کی چابی ہے. کوئی شخص نہیں جانتا قیامت کب قائم ہوگی، اور اس کو غیب کی چابی اس لیے کہا گیا کہ پھر قیامت کے بعد کے احوال کوئی بندہ کیسے جان سکتا ہے جب چابی کا علم نہیں ہے. گویا تالا بند ہے تو اندر کیا ہے کون جانتا ہے. یہ لوگوں کے دعوے، ہم قیامت کے دن یہ کر لیں گے اور وہ کر لیں گے، ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا، سب جھوٹ ہے. قیامت کب قائم ہوگی یہ غیب کی چابی ہے، یہ کوئی نہیں جانتا. تو قیامت کا بعد کیسے جان سکتے؟ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ واللہ لست ادری ما یفعل بی ولا بکم، اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ قیامت کے دن میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا. پھر کون شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہمیں قیامت کے بعد کے احوال کا علم ہے اور لوگوں کو کامیابی کے نسخے بانٹتے پھرتے صرف دنیا کی دکان چمکانے کے لیے؟ فرمایا کہ وقال الذین کفروا لا تأتینا الساعة، کفار نے کہا کہ قیامت ہمارے پاس نہیں آئے گی، اور اگر آئے گی تو لے کر آؤ یا اس کا وقت بتا دو، انتظار کر لیتے ہیں. فرمایا کہ قل، ان کو کہہ دیجئے بلا وربی لتأتینکم، کیوں نہیں، میرے رب کی قسم قیامت ضرور آئے گی. عالم الغیب، اللہ تعالی غیب جاننے والا ہے، اس کے پاس قیامت کا علم ہے. یہ علم کسی اور کو حاصل نہیں ہے، لیکن قیامت آئے گی ضرور. اور قیامت کیوں آئے گی اس نقطے پر غور کرو. قیامت کب آئے گی یہ نقطہ تمہارے غور کا نہیں ہے، لیکن قیامت کیوں آئے گی اس پر غور کرو. جیسے ایک سائل نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور سوال کیا متی الساعۃ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ فرمایا کہ وما اعددت لها، تم یہ بتاؤ کہ تم نے قیامت کی تیاری کیا کی. کہ تمہارے سوچنے کا نقطہ ہے ہی نہیں کہ قیامت کب آئے گی، تمہارا کام جت جانا قیامت کی تیاری کے لیے. ہمیشہ اس کی استعداد اپنے اندر پیدا کرو اور قیامت کی تیاری کرو. تو کفار کا کہنا لا تأتینا الساعة، قیامت ہمارے پاس نہیں آئے گی، لیکن ان کو کہہ دو بلا وربی، کیوں نہیں، قسم ہے میرے رب کی، لتأتینکم، ضرور آئے گی وہ. اس کا علم اللہ کے پاس، لیکن قیامت کیوں آئے گی یہ نقطہ قابل غور. آگے فرمایا کہ لیجزی اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تاکہ اللہ رب العزت ایمان والوں کو اور عمل صالح کرنے والوں کو بدلہ دے. اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے مغفرت اور عزت والا رزق ہے، یعنی جنت. یعنی قیامت کیوں قائم ہوگی؟ اہل ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کے لیے جزا دینے کے لیے اور ان کو بدلہ دینے کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اہل کفر ہیں،
جن کا کام معاجزین کیڑے نکالنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام اور مسلمانوں کے مقام کو گھٹا کر پیش کرنا اپنے کفر کی وجہ سے، تو اولئک لہم عذاب من رجز علیم، ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ مقصد کیا ہے؟ ان قیامت کا قائم ہونا اللہ تعالیٰ کے عدل کی حجت قائم کرنا ہے۔ وہ عدل کیا ہے؟ اہل ایمان کو جنت کی صورت میں دائمی بدلہ عطا کرنا اور اہل کفر کو جہنم کی صورت میں دائمی عذاب دینا، یہ اللہ کے عدل کی حجت ہے۔ حالانکہ دنیا میں کسی نہ کسی طور بدلہ موجود ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے بیٹھو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اور کفار کو بھی کسی نہ کسی طور عذاب دیا جاتا رہا ہے۔ بعض قوموں کو سب ہستی سے مٹا دیا گیا، جیسے قوم نوح ہے اور قوم عاد اور قوم ثمود ہے، قوم لوط ہے، اصحاب الایکہ، اہل مدین، قوم شعیب اور فرعون اور اس کی قوم، انہیں بڑا دردناک عذاب دیا گیا، نسلیں ختم کر دی گئیں، ان کی تباہ و برباد کر دیا گیا۔ یہ عذاب کافی نہیں ہے، یہ کافی نہیں، یہ اللہ کے عدل کے تقاضے نہیں ہیں کہ اتنا سا عذاب دے کے چھوڑ دیا جائے۔ جو ان کی حرکتیں ہیں، جو ان کا کفر اور شرک ہے، جو ان کے گناہ اور معصیتیں ہیں، تو اتنا سا عذاب ان کے لیے کافی نہیں۔ اللہ کے عدل کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے لیے دائمی عذاب ہو، اور وہ بھی جہنم کا، جس آگ کا کوئی مقابلہ نہیں۔ نارکم ھذہ جزء من 70 جزء من نار جہنم، جو تمہاری دنیا کی آگ ہے، جہنم کی آگ اس سے 70 گنا زیادہ گرم ہے، جس کی شدت کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ دائمی عذاب، یہ اس کا عدل ہے۔ جن کا کفر اور شرک ہے اور جو ان کی حرکتیں ہیں، اتنا سا عذاب کافی نہیں ہے کہ ان کو اور ان کی نسلوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا، دردناک عذاب دیا گیا، بلکہ قیامت کا قائم ہونا اللہ تعالیٰ کے عدل کی حجت قائم کرنا اور عدل کی تکمیل ہے۔ اور جو مومن ہیں، نیک عمل کرنے والے، وہ ان کو دنیا میں نعمتیں حاصل تھیں، میسر تھیں، اللہ تعالیٰ نے بڑا نوازا ان کو۔ مگر جو ان کی توحید ہے، جو ان کا عقیدہ ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو اور دیا جائے۔ دنیا کی 60 سالہ زندگی، 70 سالہ زندگی، اور ان کو نعمتوں سے مالا مال بھی کر دیا گیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کے عدل کے متقاضی نہیں ہے۔ عدل یہ ہے کہ قیامت قائم ہو، اور عقیدہ توحید اتنا پیارا عقیدہ ہے، اور یہ ایمان اور عمل صالح کہ اس کی جزا جو ہے وہ دائمی جنت کی صورت میں ہے، ہمیشہ کی نعمتیں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے، عطاء غیر مجذوذ، ایسی عطا ان کو میسر ہوگی جس میں کبھی ناغہ نہیں ہوگا، نہ کبھی کمی آئے گی، جو چاہیں گے ملے گا۔ یہ ان کے عقیدے کے اجر کا تقاضا ہے۔ دنیا میں ان کو دیا گیا
اور اتنا دیا کہ اس کو شمار نہیں کر سکتے، لیکن جو توحید کا عقیدہ، ایمان اور عمل صالح جس کا حسن اور خوبصورتی ہے، جو اس کے تقاضے ہیں، وہ یہ ہیں کہ قیامت قائم ہو اور ان کو دائمی نعمتوں سے مالا مال کر دیا جائے۔ یہ حسن عقیدہ کا مرتبہ اور مقام، ہمیشہ کی نعمتیں۔ لیجزی اللہ الذین آمنوا، کہ قیامت کیوں قائم ہوگی؟ تاکہ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ جزا دے، بدلہ دے دائمی، ہمیشہ کا۔ وعملوا الصالحات، نیک عمل کرنے والے، اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ خاص طور پہ دو نعمتیں، ایک مغفرت کی، یہ عقیدہ کی برکت ہے کہ اللہ اس عقیدے کی برکت سے، توحید کی برکت سے ان کے سارے گناہ معاف کر دے۔ بہت بڑی نعمت ہے یہ، گناہوں کی بخشش، بڑا غفور الرحیم ہے۔ یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقراب مغفرۃ وفضلا۔ آدم کے بیٹے، اگر تو زمین بھر کے گناہوں کی لے آئے لیکن تیری توحید میں خلل نہ ہو، تو نے شرک نہ کیا ہو، نہ ربوبیت میں، نہ الوہیت میں، اور نہ اسماء و صفات میں، نہ کسی کو میری ربوبیت میں شریک کیا ہو کہ فلاں مشکل کشا، فلاں حاجت روا اور فلاں دستگیری کرنے والا، اور نہ میری الوہیت میں یہ قبروں درباروں پر جانا، سجدے کرنا، طواف کرنا، چادریں چڑھانا، ایسا کوئی شرک نہ کیا ہو، اور نہ میرے ناموں اور صفات میں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں، پیاری پیاری صفات ہیں، اور اس کے افعال جو اسی کے لائق ہیں، کسی شے میں، نہ کسی نام میں، نہ کسی صفت میں، نہ کسی فعل میں کسی غیر کو شریک کیا ہو، اور باقی تو نے گناہ کر رکھے ہوں لیکن شرک کا ارتکاب نہیں کیا، پختہ توحید موجود ہے ایک معرفت اور ادراک کے ساتھ، تو لأتیتک بقراب مغفرۃ وفضلا، جو زمین تو گناہوں کے بھر کے لایا تھا، میں اس زمین کو تیرے گناہوں سے دھو ڈالوں گا اور اس کی جگہ مغفرت اور فضل کے خزانے بھر دوں گا اور تجھے عطا کر دوں گا۔ یہ توحید ہے، مغفرت، بہت بڑا اجر اور صلہ ہے یہ کہ اللہ گناہوں کو معافی کر دے، اور اس مغفرت کی اساس عقیدہ توحید ہے، سچا توحید کا ادراک اور معرفت۔ مسند احمد کی حدیث کے مطابق 99 گناہوں کے دفاتر کے قیامت کے دن پرخچے اٹھ دے گا۔ معرفت موجود تھی، توحید کا فہم موجود تھا، اعتقاداً و عملاً، بس اللہ کو پسند آ گیا، گناہوں کے 99 دفاتر بھرے پڑے ہیں اور بندہ تھر تھر کانپ رہا ہے، اور اس کو اس نیکی کا علم بھی نہیں تھا۔ اللہ اپنے عرش سے ایک پرچی نکالے گا کہ یہ میرے بندے کی نیکی میں نے محفوظ کر رکھی تھی، ذرا اس نیکی کو تولو اس کے 99 دفاتر کے ساتھ۔ تولا جائے گا، بندہ اب تک کانپ رہا ہے، کہے گا این البطاقۃ من السجلات، ایک چھوٹی سی پرچی ان دفاتر کا مقابلہ کیا کرے گی؟ بطاقہ آج کی لغت میں اس سم کو بولتے ہیں، موبائل فون کی سم کو بطاقہ، چھوٹی سی، ان 99 دفاتر کا کیا مقابلہ کرے گی؟ اللہ فرمائے گا احضر وزنک، میرے بندے جاؤ اپنے وزن کو دیکھو، خود دیکھو، مشاہدہ کرو۔ یعنی عبدی کہنے میں ہی اس کی بخشش کا راستہ کھل گیا، میرے بندے۔ جب اللہ کسی کو میرا بندہ کہہ دے، بڑا ہی رحمت کا انداز ہے، یہ بندے کے لیے شرف کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنا بندہ کہہ دے،
میرے بندے جاؤ تمہارا وزن ہو رہا ہے دیکھو. فرمایا کہ ثقلت البطاقہ بطاشت الجلاد، وہ چھوٹی سی پرچی بھاری پڑ جائے گی اور اس کے مقابلے میں 99 دفاتر ہلکے پڑ جائیں گے، اوپر کو اڑنے لگیں گے. تو اولئک لہم مغفرہ، یہ بڑی ٹھوس اور قوی بنیاد ہے. جو بندے قیامت کے دن اپنی ہلاکت کو یقینی قرار دے رہے ہوں گے، مگر ان کی توحید اور ان کی معرفت، ان کا ادراک ان کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا. تو قیامت کیوں قائم ہوگی؟ ایسے بندوں کے لیے اللہ کے عدل کی حجت قائم کرنے کے لیے، جنہوں نے توحید کو سمجھا، عقیدے کو پہچانا، ان کے قلوب و اذہان نور توحید سے منور ہو گئے. دنیا میں کوئی نہیں جانتا تھا کیا ان کا بنے گا. لوگ تو سمجھتے ہوں گے 99 گناہوں کے دفاتر، اتنا بڑا گناہ گار کیا بنے گا اس کا. اللہ قیامت قائم کرے گا اور ایسے بندوں کے لیے اپنے عدل کی حجت قائم کرے گا کہ جو ان کا عقیدہ تھا، جو توحید کا فہم تھا، اس فہم کو دیکھ لو، اس کے اثرات دیکھ لو، اس کے نتائج دیکھ لو. ایک اس کی توحید کی معرفت 99 رجسٹروں کا صفایا کر دے گی، سب ختم. یہ اللہ کا عدل ہے کہ میرے بندے نے جو توحید کو سمجھا، اپنایا، اختیار کیا، اس توحید کے تعلق سے اس کے عدل کا مظاہرہ. علی مشہد الخلائق کے الفاظ ہیں. یہ جو پرچی والا بندہ ہے، اس کا حساب پوری دنیا کے سامنے، پوری خلائق کے سامنے ہوگا. یہ پوری خلائق متوجہ، سارے اولین و آخرین متوجہ ہیں، دیکھ رہے ہیں اس بندے کا معاملہ، اس کا پریشان ہونا، اس کا تھر تھر کانپنا، اپنی ناکامی کا یقین کر لینا، یکدم ایک پرچی کا بھاری پڑ جانا اتنے کثیر مقدار کے گناہوں پر. اللہ نے یہ حجت قائم کرنی، اس لیے قیامت قائم ہوگی. اللہ بتائے گا پوری خلائق کو کیا قیمت ہے توحید کی اور کیا قیمت ہے، کیا وزن ہے توحید کا. یجزی اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان کو کہہ دو قیامت ضرور آئے گی. اور کیوں آئے گی؟ تاکہ اللہ تعالیٰ جزا دے اہل ایمان کو، موحدین کو، بتائے دنیا کو توحید کی قیمت کیا اور توحید کا وزن کیا ہے، عمل صالح کی قوت کیا ہے. اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت ہے. اللہ کسی بندے کے گناہوں کو معاف کر دے، مانو بندہ اللہ کی نظر میں، اللہ اس کی کامیابی کی تدبیریں فرما رہے ہیں. کوئی چھوٹا اعزاز نہیں. پھر رزق کریم، بڑا عزت والا رزق ان کو ملے گا، نہ ختم ہونے والا. تو قیامت کی اقامت کا ایک مقصد اللہ کا عدل قائم کرنا اور یہ بتانا کہ توحید کا مقام کیا ہے، سچے عقیدے کی قیمت کیا ہے، کس طرح یہ گناہوں کی بخشش کی بنیاد بنتی ہے، اور کس طرح یہ عقیدہ توحید بندوں کے لیے رزق کریم کی ضمانت دیتی. اور اس کے مقابلے میں والذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا. اور آگے معاجزین کے الفاظ ہیں کہ ان کا کام کیڑے نکالنا اور مقام کو گھٹا کر پیش کرنا. پورے مکہ کے 13 سال رسول اللہ علیہ وسلم نے ان القاب کا سامنا کیا کہ یہ مجنون ہے، یہ ساحر ہے، یہ شاعر ہے، فلاں اجمی بندے کا شاگرد ہے. اور جو کلام پڑھتا ہے یہ پرانی قصے کہانیاں ہیں. یہ معاجزین، مقام کو گھٹا کر پیش کرنا. اور اسی مقام کو گھٹانے کا ایک ان کا تقاضا کہ قیامت لاؤ.
کہ نقطہ اختلاف یہی ہے نا، ہم قیامت کو نہیں مانتے، تم قیامت کی دعوت پیش کرو، لاؤ قیامت کو۔ فرمایا کہ ان کو کہہ دو بلا وربی، کیوں نہیں، میرے رب کی قسم، لتأتینکم، قیامت ضرور آئے گی۔ اور آئے گی کیوں؟ اس دن تمہیں احساس ہوگا، تاکہ اللہ کے عدل کی حجت قائم ہو جائے، اہل توحید اور اہل کفر دونوں کے لیے۔ اہل توحید کے لیے مغفرت اور رزق کریم ہے، اور جو اہل کفر ہیں، اہل شرک ہیں، ان کے لیے اولئک لہم عذاب من رجز علیم، عذاب ہے، عذاب میں تکلیف اور اذیت کا معنی ہے، پھر آگے رجز، شدت عذاب، شدید ترین عذاب، آگے علیم، دردناک عذاب، تین چیزیں ہوگی، عذاب، رجز اور علیم۔ اس کی شدت کا تم کیا اندازہ کر سکتے ہو؟ اللہ کے عدل کا تقاضا، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے اس عذاب کا نشانہ بنیں گے۔ دنیا پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ توحید کی قیمت کیا ہے اور شرک کا وبال اور انجام کیا ہے۔ یہ قیامت کی اقامت کا ایک مقصد۔ تو قیامت کے احوال جو قرآن نے بیان کیا، حدیث میں بیان ہے، انتہائی قابل غور بھی، نصیحت آمیز بھی، اور عبرت کا مقام بھی۔ دنیا کے احوال قیامت کے احوال سے مختلف ہیں۔ دنیا کے امور کو قیامت پر اور قیامت کے امور کو دنیا پر قیاس نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آئے گا حساب و کتاب لینے کے لیے، کچھ الفاظ کہے گا، انا الملک انا الدیان، میں بادشاہ ہوں اور میں دیان ہوں۔ دیان عدل قائم کرنے والا، بدلہ دینے والا ہر بندے کو جو اس کا مستحق ہے۔ فرمایا کہ یسمعہ من بعد کما یسمعہ من قرب۔ اللہ تعالیٰ کے اس اعلان کو ساری دنیا یکساں سنے گی۔ جو دور کے لوگ ہیں، اربوں لوگ ہوں گے، جو دور کے لوگ ہیں ویسے ہی سنیں گے جیسے قریب کے لوگ سنیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے جو اس کی آواز ہے اور جو بندوں کی آواز، اس میں فرق۔ بندہ بولتا ہے تو قریب کے لوگ سنتے ہیں، دور کے نہیں سنتے۔ اللہ تعالیٰ ایسا بولے گا، ایسا اعلان فرمائے گا، ندا فرمائے گا کہ دور اور قریب کے لوگ یکساں سنیں گے۔ انا الملک انا الدیان، میں ہوں بادشاہ اور میں ہوں دیان، عدل قائم کرنے والا۔ یعنی آج کی بادشاہت کس کے پاس؟ لمن الملک اليوم، آج کی بادشاہت کس کے پاس؟ این ملوک الارض، زمین کے بادشاہ کہاں ہیں؟ آج وہ بادشاہ کہاں ہیں؟ وہ بادشاہ کوئی الگ سے اسٹیج پر نہیں بیٹھے ہوں گے، اپنی رعیت کے بیچ میں کھڑے ہوں گے پوری ذلت اور مسکنت کے ساتھ۔ کہاں ہے زمین کے بادشاہ؟ میں بادشاہ ہوں۔ مانا زمین میں بادشاہت تھی، آج بادشاہ صرف میرے پاس۔ اللہ تعالیٰ زمین کا بادشاہ بھی تھا، دنیا کا بادشاہ بھی ہے، آخرت کا بادشاہ بھی ہے، مگر آج کی بادشاہت میرے پاس ہے۔ اور آج وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو دنیا کی بادشاہت کو سمجھتے تھے۔ دنیا کا بادشاہ بھی میں ہوں، قیامت کا بادشاہ بھی میں ہوں۔ دنیا کا بادشاہ ہونے کا معنی یہ کہ اس کی بادشاہت کے تعلق سے دو چیزوں کو قبول کر لو اور جھک جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت جو ہے، اس کا تقاضا یہ کہ حکم اسی کا ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔
اور حکم کی دو قسمیں، ایک حکم قدری، دوسرا حکم شرعی۔ تقدیر کا حکم بھی اللہ کے پاس، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اللہ نے حکم لکھ دیا ہے، جف القلم ما هو کائن، جو کچھ ہونے والا ہے مستقبل میں سب کچھ لکھ کر قلم خشک ہو چکی۔ ان ربک فرغ من العباد، تیرا رب بندوں کے فیصلے سے فارغ ہو چکا ہے، لکھ چکا ہے۔ یہ تقدیر کا معاملہ، لوح محفوظ کا معاملہ، بندہ اس پر ایمان لائے، یہ اللہ کے ہاتھ میں۔ کوئی شاعر اگر کہے نبی علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہ لوح بھی تو اور قلم بھی تو، یہ اس کی بکواس محض ہے۔ لوح اللہ کی ہے، قلم بھی اللہ کا، تقدیر بھی اللہ کی، فیصلے بھی اللہ کے۔ شعراء میں بڑا غلو ہوتا ہے۔ ہمارے علامہ اقبال صاحب بھی کہہ گئے کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ میں اس اللہ کو اللہ نہیں مانتا کہ وہ ایک تقدیر لکھے اور ایک مرد مومن کی نگاہ اس کو تبدیل کر دے۔ یہ اللہ کی شان کے خلاف، اس کی الوہیت اور ربوبیت کے خلاف، اس کی توحید کے تقاضوں کے خلاف۔ تو اس کو ایسا بادشاہ مانو کہ وہ تقدیر کے سارے فیصلے کر چکا ہے اور ویسا ہی ہوگا۔ مانو یا نہ مانو، ہوگا ویسا ہی۔ کس نے کب پیدا ہونا ہے، کب مرنا ہے، کتنا کھانا ہے، کتنا پینا ہے، ایک ایک دانہ تک لکھا ہوا ہے، کتنے دانے کھانے ہیں، آٹے کا ایک ایک ذرہ تک لکھا ہوا ہے، کتنا آٹا تمہارے پیٹ میں جائے گا، پھر شقی ہے، سعید ہے، کامیاب ہے یا ناکام ہے، سب لکھا ہوا ہے۔ مانو یا نہ مانو، ہوگا وہی۔ تو وہ بندے انتہائی خوش نصیب ہیں جو اللہ تعالیٰ کے امر قدری کے سامنے جھک گئے۔ اور جھکنے کا ایک لازمی اثر یہ ہے کہ ہر معاملہ اللہ کی تقدیر پہ ڈال دیں، ایسا ہی لکھا ہوا تھا۔ کوئی کسی قسم کا شر پہنچے، نقصان پہنچے، بویلا نہ کرے، صبر کر لے کہ یہ تقدیر کا فیصلہ، اللہ نے یوں ہی لکھا ہوا تھا۔ کوئی نعمت ملے، کوئی کامیابی ملے، تو یہ کہہ کر کہ یہ آپ کی دعا کا نتیجہ ہے، یہ بھی تقدیر پر ایمان کے منافی ہے۔ میرے رب کا فضل، اس کا فیصلہ، اس کی تقدیر۔ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت، اس پر جھک جانا، اسی کے فیصلے وہی نافذ ہوں گے۔ کوئی دنیا کی طاقت اس کے فیصلے کا تعاقب نہیں کر سکتی، رد نہیں کر سکتی، ہر حال میں وہ نافذ ہے۔ تو یہ ماننا پڑے گا، قبول کرو یا نہ کرو۔ سارے بندے، ساری مخلوقات تقدیر کے فیصلے کے سامنے بے بس ہے۔ قبول کر لو گے، یہ سچے ایمان کی شہادت ہے کہ سچے ایمان کی 6 بنیادیں: اللہ پر ایمان، فرشتوں پر، رسولوں پر، کتابوں پر، تقدیر پر اور آخرت پر۔ کسی ایک امر میں کمی آ جائے تو یہ کفر ہے ایمان کے ساتھ۔ من یکفر بالایمان فقد حبط عملہ، اور جو بندہ کفر کر بیٹھے ایمان کے ساتھ، اس کے سارے عمل برباد ہیں۔ حکم کی دوسری قسم حکم شرعی، یہاں لوگوں میں جرت آ گئی۔ خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو حکم شرعی میں بھی اللہ کے سامنے جھک جائیں۔ اللہ کے سامنے جھکنے کا معنی رسول کی دعوت کو قبول کر لیں، یہ حکم شرعی۔ حکم قدری میں تم سب مجبور اور بے بس ہو،
حکم شرعی میں تم کو اختیار دیا گیا کہ قبول کرو یا نہ کرو، یہ راستہ جنت کا، یہ راستہ جہنم کا۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، راستہ ہم نے دکھا دیا، انبیاء کی دعوت کے ذریعے حجت قائم کر دی، تو چاہے تو جنت کا راستہ اپنا لو، چاہے جہنم کا راستہ۔ انسانوں کو آزادی دی گئی، حریت دی گئی، حالانکہ دنیا میں بادشاہت اللہ کی، مگر یہاں آزادی دی گئی، جس راہ کو چاہو منتخب کر لو۔ لیکن یہ بات معلوم ہے کہ بندہ جو راہ منتخب کرے گا وہ اللہ کی مشیت سے ہٹ کر نہیں ہوگا۔ یہ تقدیر کے مسئلے کی پیچیدگی، حدیث میں جب تقدیر پر بات چلتے یہاں تک پہنچ جائے تو اپنی زبانیں بند کر لو۔ تقدیر اللہ کا علم ہے، اللہ کا راز ہے، یہ راز نہ کسی نبی کو معلوم ہے نہ کسی فرشتے کو معلوم۔ یہاں خاموش ہو جاؤ، دعوت واضح کر دی گئی، جنت جہنم کا راستہ کھول کے بتا دیا گیا، تمہیں آزادی دے دی گئی، یہ تمہارا امتحان ہے کس راہ کو منتخب کرتے ہو۔ مگر جس راہ کو منتخب کرو گے وہ اللہ کی مشیت سے ہٹ کر نہیں، یہ سمجھ لو کہ دنیا اللہ کا وہ کارخانہ ہے جس میں اس کی مشیت کے بغیر کچھ نہیں ہو رہا، ہر چیز اس کی مشیت کے تحت ہے۔ کیوں کا سوال نہیں۔ مثلا کسی بندے کے بارے میں اللہ کی مشیت یہ ہو کہ یہ جہنم میں جائے گا یا جہنم میں جانا چاہیے اس کو، اور کسی بندے کے بارے میں مشیت ہو کہ یہ جنتی ہے، یہاں کیوں کا سوال کوئی نہیں کر سکتا، بس یہ اللہ کا راز۔ بس ہو سکتا ہے قیامت کے دن راز کھل جائیں، اللہ خود کھول دے، مگر دنیا میں کوئی نہیں جانتا۔ دنیا میں کرنے کا کام یہ کہ جو اللہ کا حکم شرعی ہے اس کے آگے جھک جاؤ۔ حکم شرعی کے مقابلے میں اگر اپنی رائے پیش کرو گے، بزرگوں کی باتیں پیش کرو گے، باپ دادا کی باتیں پیش کرو گے، یہ جرأت صرف انسان کے اندر ہی ہے، بس باقی مخلوقات میں نہیں ہے۔ اتنی جسارت انسان ہی کر سکتا ہے، بجائے حکم شرعی کے آگے گردن جھکانے کے حکم شرعی کا مقابلہ کرتا ہے۔ یہ مقابلہ بربادی ہے۔ جھک جاؤ اللہ کے امر کے سامنے۔ یہی دعوت نوح علیہ السلام کے اپنے بیٹے کو تھی، یا بنی ارکب معنا، میرے بیٹے یہ اللہ کی وحی کا فیصلہ تجھ تک پہنچا رہا ہوں، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ۔ آج کی نجات کشتی میں سوار ہونے والوں کے لیے، اللہ کے فرمان کے مقابلے میں اپنی عقل کو پیش نہ کرو۔ بیٹے نے عقل کو پیش کر دیا، سابیلا جبل، وہ پہاڑ دیکھ، چوٹی پہاڑ کی، کبھی وہاں تک پانی گیا ہے؟ پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، بچ جاؤں گا، پانی مجھ تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ یہ ایک مثال ہے، بڑی مضبوط مثال، وحی الہی کے مقابلے میں عقل کا استعمال، اپنی رائے کا استعمال۔ نوح علیہ السلام کا فرمان اللہ کی وحی کا مرقع تھا، اور بیٹے کی بات وحی کے مقابلے میں رائے عقل۔ پھر کیا ہوا؟ پانی آخر تک پہنچا، جہاں جہاں کوئی کافر موجود تھا۔ ایک خاتون کا ذکر، وہ اس کے گھر کی 2 منزل 2 چھتیں تھیں، تو اس نے کہا اوپر کی چھت پہ پانی آئے گا کبھی؟ پانی آہستہ آہستہ پہنچ گیا۔ چھت سے ملک ایک پہاڑ تھا، اس پہ چڑھ گئی۔ پہاڑ تو بہت ہی اونچا ہے، یہاں پانی کی رسائی ہے ہی نہیں، پانی وہاں بھی پہنچ گیا۔ پہاڑ کی چوٹی پر ایک درخت تھا بہت اونچا، اس پہ چڑھ گئی، پانی وہاں بھی پہنچ گیا۔ گود میں بچہ تھا، بچے کو اٹھا لیا اس طرح کہ میرا بچہ بچ جائے۔ بڑا ترحم آمیز منظر ہے یہ۔ لیکن آج
ہر چیز اللہ کی حجت کے مطابق، دلیل کے مطابق. آج کی نجات ان کے لیے جو کشتی میں سوار ہو گئے، بس. ان میں جانور بھی تھے طرح طرح کے، سارے جوڑے سوار ہو گئے. نبی زیادہ سوار نہیں ہوا، تعویل کے راستے کھول دیے، عقل کا استعمال کیا. تو بھائی سعادت کا راستہ یہ ہے جو اللہ کا امر شرعی اس کے سامنے جھک جاؤ، بس. امر قدری کو بھی قبول کر لو، امر شرعی کو بھی قبول کر لو. اب لمن الملک اليوم جو قیامت کا اعلان ہے، آج بادشاہت کس کی ہے؟ اب خود ہی فیصلہ کر لو کون کامیاب ہوگا. اس بادشاہت کو ماننے والا کون ہے؟ یہ قبول کرنے والا ہی کامیاب ہے، بس. قیامت کی اور دنیا کی بادشاہت کا فرق یہ ہے کہ دنیا میں اللہ بادشاہ ہے، مگر ایک ابتلا کے طور پر آپ کو اختیار دے رکھا ہے. چاہو چلو، جو راستہ چاہے منتخب کر لو. نولیہ ما تولی، جس راہ پر چلو گے ہم اور راستہ کھول دیں گے. کہاں تک چلتے ہو؟ ڈھیل تک دے دیں گے. دنیا میں اختیار، قیامت کے دن کوئی اختیار نہیں. والامر یومئذ للہ، سارا امر اللہ کے پاس. پھر اللہ قیامت کا ایسا بادشاہ ہے، ایسا امر اس کے ہاتھ ہوگا کہ اپنی مرضی سے کوئی قدم نہیں ہلا سکے گا. ایک قدم. نبی علیہ السلام کی ایک دعا تہجد کی دعاؤں میں سے، اللہم انی اعوذ بک من ضیق المقام یوم القیامہ، یا اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں کہ قیامت کے دن میری کھڑے ہونے کی جگہ تنگ ہو، میری جگہ تنگ نہ ہو، کچھ ہل جل سکوں. نبی کی دعا ہے یہ. ہلنا جلنا اللہ کے امر سے ہوگا، اللہ کے امر کے بغیر کوئی ہل جل نہیں سکے گا. بخاری کی حدیث کئی بار آپ نے سنی، جو بندہ سب سے آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا اور اس کو جہنم کے قریب کھڑا کر دیا جائے گا. جہنم میں جل جل کے کوئلہ ہو چکا ہوگا، آہستہ آہستہ اگے گا، بڑھے گا، پورا بندہ تیار ہو گیا. اپنے آپ کو پورے میدان معاشر کا سب سے خوش نصیب انسان سمجھے گا کہ جہنم سے نکل گیا. اللہ تعالیٰ سے ایک عرض کرے گا، رب اصرف وجہی عن النار، کہ اللہ تو نے مجھے جہنم سے نکال دیا، ایک احسان اور کر دے، بس میرا چہرہ گھما دے. یعنی چہرہ بھی نہیں گھما سکے گا، ایسا اللہ کا امر ہے. بس چہرہ گھما دے، وہ نہیں جانتا پیچھے کیا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو رخ پھیر دے گا، اب اس کو جنت نظر آ رہی. بڑا طویل حدیث ہے. وعزتک لا اسألک غیرہا، بس چہرہ گھما دے، تیری عزت کی قسم اور کچھ نہیں مانگوں گا. یہی ایک سوال ہے میرا، بس چہرہ گھما دے. یہ جہنم کی یہ آگ جو ہے، شعلے اور ہوائیں میرے چہرے کو جھلسا رہی ہیں. جب جہنم سے نکال دیا تو یہ درخواست قبول کر لے، چہرہ گھما دے میرا اس طرف سے. اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے؟ ایسی اللہ کی بادشاہت قائم ہے، اپنے اختیار اور مرضی سے کوئی چہرہ تک نہیں گھما سکے گا. دنیا میں آپ کو ڈھیل دے دی گئی، جو چاہو کرو، جس راہ پر چاہو چلو. بہت تھوڑے لوگ جو اللہ کے امر شرعی کی قیمت کو پہچانتے ہیں. وہ کہاں چلتے ہیں؟ جہاں اللہ چاہتا ہے. کہاں رکتے ہیں؟ جہاں اللہ چاہتا ہے. امر شرعی کے آگے جھک گئے، اس کے مقابلے میں کوئی رائے نہیں، کوئی عقل نہیں، کوئی قیاس نہیں، کوئی بزرگوں کی باتیں نہیں، بس اللہ کے امر پر جھک گئے. وہ اللہ کا امر کیا ہے؟ جس کے ترجمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
اور اللہ کے نبی فرما گئے ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، دنیا سے جا رہا ہوں تمہیں خالی ہاتھ چھوڑ کر نہیں جا رہا ہوں، مالا مال کر کے جا رہا ہوں، دو چیزیں، دو خزانے دے کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنتی، قرآن اور میری حدیث۔ جب تک انہیں تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے، اور اگر تمسک یہاں ڈھیلا پڑ گیا تو گمراہی کے راستے کھل جائیں گے۔ تب بھی فرمایا کہ تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، ہاتھوں سے نہیں، اپنی داڑھوں کی گرفت میں لے لو، ہاتھوں کی بجائے داڑھوں کی گرفت زیادہ مضبوط ہوتی، اتنا مضبوطی سے تھام لو۔ یہ اللہ کے امر شرعی کے سامنے خضوع اور جھکنا، جو بندے اس امر کو قبول کر لیتے ہیں اور اللہ کے امر کے مقابلے کوئی نہ عقل نہ قیاس نہ رائے، نہ بڑوں کی باتیں نہ چھوٹوں کی باتیں، نہ کسی پیر کا قول نہ کسی امام کا قول، پوری طرح مضبوطی سے تھام لیتے ہیں، وہ حقیقت میں جو قیامت کے روز اللہ کی بادشاہت ہے، اس بادشاہت کو سمجھیں گے اور اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ تو آج کا دن جو ہے پوری اللہ کی بادشاہت قائم، کوئی مرضی سے ہل نہیں سکے گا، چہرہ تک نہیں پھیر سکے گا۔ تو جو اللہ کی بادشاہت قیامت کی اور جو دنیا کی بادشاہت مختلف ہے، دونوں جہانوں کا بادشاہ وہی ہے، مگر دنیا کی بادشاہت میں اللہ تعالی نے اختیار دے رکھا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا امتحان۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، دنیا میں تمہیں زندگی دی، راستہ بتا دیا، اب موت آئے گی اور قیامت آئے گی۔ کیوں آئے گی؟ اللہ کے عدل کی حجت قائم کرنے کے لیے۔ جنہوں نے توحید کو سمجھا، توحید کو قبول کیا، اس کی حاکمیت کو مانا، اس کی بادشاہت کو مانا، اس کے ہر فرمان کے آگے جھک گئے، انہیں پھر قیامت کے جو صلہ ملے گا بڑا عظیم الشان ہوگا۔ یہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے انعام وہ صلہ نہیں ہے، ان کا صلہ دائمی جنت ہے، ہمیشہ کی جنت ہے۔ یہ عقیدہ صالحہ، عقیدہ طیبہ کا اجر اور جزا ہے، اور مقابلے میں اہل شرک، اہل بدعت، اللہ کے عدل کی حجت قائم کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو دائمی عذاب میں جھونکا جائے۔ وہ دنیا میں کسی کو غرق کیا گیا، اور کسی کو آسمان سے نیچے پٹخ دیا گیا، اور کسی کو تیز ہواؤں سے ہلاک کر دیا گیا، کسی کو دریا برد کر دیا گیا، کسی کو پتھر مار مار کے ختم کر دیا گیا۔ اور پیغمبر علیہ السلام کے دور میں صنادید قریش، بدر میں ان کو ذلت میں شکست دی۔ یہ دار البوار، احل قومہم دار البوار، خود بدر کا معرکہ ہلاکت کا گھر تھا، دو معنوں میں۔ ایک 70 صنادید قتل ہوئے اور 70 قیدی ہوئے، اور شکست فاش الگ ان کی ذلت کی ترجمانی کر رہی۔ اس سے بڑی بربادی ہو سکتی؟ بڑے بڑے سردار، نخوت والے قریش، جن کے خاندان کا توتی بولتا تھا، کتنا ذلیل ہو کر بھاگے۔ یہ عذاب ہے دنیا کا، اتنا کافی نہیں ہے۔ تمہارا یہ شرک، یہ حرکتیں، یہ کفر، اصل اللہ کی حجت یہ ہے کہ ان کا دائمی عذاب تمہیں دیا جائے، اس لیے قیامت قائم ہوگی۔ اہل توحید کے لیے مستقل نجات کا راستہ، اہل شرک و اہل کفر کے لیے مستقل بربادی کا راستہ، تب اس کے عدل کی حجت قائم ہوگی۔ تو یہ قیامت کے جو قائم ہونے کے مقاصد، ان میں سے ایک مقصد اللہ تعالیٰ مالک یوم الدین ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ لمن الملک اليوم والامر یومئذ للہ، اللہ کے ہاتھ میں سارا امر ہے۔ یہ اس امر کے تقاضے، ان امور کو پڑھو اور کم از کم دو چیزیں جان لو۔ حقیقت توحید کیا ہے
اور توحید کا خوبصورت انجام کیا ہے، حقیقت شرک کیا ہے، اور شرک کا وبال، شرک کا مہلک، شرک کی بربادی کیا ہے۔ یہ نصوص سارے ہدایت اور غور و فکر کے لیے ہیں۔ اسی مقصد کو اگر ہم سمجھ لیں کہ قیامت کیوں قائم ہوگی، اسی مقصد کو جان لیں۔ کفار کا مطالبہ تو استہزاء پر قائم تھا، وہ جانتے تھے کہ نبی بار بار بیان کر چکا کہ اس کا علم اللہ کے پاس، بحث زج کرنے کے لیے قیامت لے آؤ، قیامت لے آؤ، ابھی فیصلہ ہو جاتا ہے۔ قیامت ضرور آئے گی، اور کیوں آئے گی یہ بھی سن لو، اہل توحید کو دائمی اجر دینے کے لیے، اور اہل شرک کو دائمی عذاب میں جھونک دینے کے لیے۔ اب آخری بات، اس کے تقاضوں پر غور کرنا۔ تقاضا یہی ہے کہ ہم جڑ جائیں عقیدہ توحید کے ساتھ، ایک مکمل فہم کے ساتھ، ادراک کے ساتھ، پوری بصیرت اور یقین کے ساتھ جڑ جائیں، مضبوطی سے اپنا لیں اور اختیار کر لیں۔ شرک سے بیداری ہو، اہل شرک سے بیداری ہو، توحید کی محبت ہو، اہل توحید کی محبت ہو، الولاء والبراء کی سطح پر اس عقیدے کے تقاضے کا تعین ہو جائے، تو یہ قیامت کے اللہ نے یہ فیصلے صادر فرما کر ہماری ہدایت کا ایک پروگرام پیش کر دیا کہ اخروی معاملے پر غور کر لو، اخروی انجام میں دائمی نعمتیں کس کے لیے ہیں اور دائمی عذاب کس کے لیے، پھر اس کے تقاضے پر غور کر اس کو قبول کر لو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے قلوب کو نور توحید سے منور فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمیں سچے عقیدے پر قائم رکھے، شرک سے بچائے، اہل شرک سے بچائے، بدعت کی نفرت اللہ دل میں ڈال دے، اہل بدعت کی نفرت دل میں ڈال دے، ہماری محبتوں کا علائق کا محور اور مرکز توحید ہو اور اہل توحید ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔